محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ملک و ملت کے لیے اگر موقع آئے گا تو اپنی جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کسی ظالم کو اپنے ملک میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ملک پر کوئی باہر کا آدمی حملہ کرے اور ہمارا مسلمان خاموش بیٹھا رہے، یہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ مدارس سکھاتے ہیں ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ، حب الوطنی کا سبق پیوست کیا جاتا ہے ان مکتبوں کے ذریعے سے۔ ایک دوسرے کی بھلائی، محلے اور پڑوس کا آدر ستکار، ایک دوسرے کے ساتھ سواگت کرنا، محلے پڑوس کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے مکتب میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا قسم کھا کے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ کہا قال لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، پکا مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ جس کا پڑوسی یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو کیا ہو، پڑوسی ہو ہمارا، کوئی بھی انسان پڑوسی ہے، کسی بھی دھرم ذات یہ تو اپنے طور پر ریلیجن اور دھرم اختیار کرنے میں کسی کی کوئی پابندی نہیں، جبر نہیں ہے۔ جو جبر ہے جہاں وہ دھرم نہیں ہے، دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قرآن نے صاحب کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی جبر نہیں ہے، مذہب میں کوئی جبر نہیں کر سکتا۔ بلا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، جس کا جی جو چاہے دیکھ کر وہ اپنا لے، یہ اس کا خود کی مرضی کی بات ہے۔ اس لیے وہ دھرم ہی نہیں ہے کہ زبردستی تھوپا جائے، ہمارے یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ صاحب دھرمانترن کیا جا رہا ہے، زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان زبردستی بنتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ایشور کا آگیاکاری بندہ، اپنے آپ کو سمرپن کرنے والا، سمرپت کرنے والا، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے قانون کو دل کی گہرائیوں سے ماننے کا نام مسلمان ہے۔ زبردستی جو بنایا گیا وہ مسلمانی کا ہے۔ اس لیے یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ہمارے برادران وطن سے۔ ان کو بھی بلانا چاہیے، میں کہتا تو ہم پڑوس کے سارے ہندو بھائیوں کو بھی اپنے جلسے میں بلانا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اچھا مسلمان کون ہے، ہماری بچی نے پیش کیا، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو ظلم نہ کرتا ہو، پڑوسی کا خیال رکھتا ہو، اپنے ماں باپ کا آدر و ستکار کرتا ہو، جو بڑوں کا احترام کرتا ہو، جو چھوٹوں پر شفقت کرتا ہو، جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا ہو، بیٹوں کے لیے اچھا ہو، اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، ظلم نہ کرتا ہو، مظلوم کی مدد کرتا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہو، اچھا مسلمان۔ تو ان مکتب کے ذریعے اگر ہم نے پڑھا دیا اور یہ بچے ہمارے اسکول گئے اور اسکول میں جا کے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بنیں گے، تو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اسی ضلع میں حمیرپور میں رحمانی صاحب ایک انجینئر تھے، ایگزیکٹو انجینئر تھے، بڑے جو ٹھیکے دیا کرتے، ابھی ہیں کہ نہیں پتہ نہیں، شاید انتقال ہو گیا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دین سے جڑے تھے، اس وبھاگ میں جہاں پہ رشوت کا بازار گرم رہتا ہے، ٹھیکیداری دی جاتی ہے، ہمارے بہت سے ٹھیکیدار ہیں موجود میں، ان لوگ ان کو نصیحت کرتے تھے کہ بھائی تھوڑا سا کم کھاؤ، نمک کی طرح کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے پیٹ پھٹ جائے گا، اور کام اچھے کرو، رشوت مت دو۔ رشوت کبھی نہیں لیا انہوں نے، چاہتے تو لاکھوں روپے جمع کر لیتے۔ بہار سے آئے تھے بیچارے، بزرگوں خانقاہ رحمانی سے ان کا تعلق تھا، بزرگوں سے تعلق تھا، اور بی جے پی گورنمنٹ جو نہیں پسند کرتی باتوں کہنے کے مطابق، وہ ان کو پسند کرتی تھی، ان کے دور حکومت میں بھی ان کی عزت تھی۔ اس لیے اچھا مسلمان جو ہوگا وہ گورنمنٹ کو کوستا ہے۔ ہمارا بھی کچھ قصور ہے، ہم بھی گورنمنٹ کو کوستے رہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ خراب ہے، وہ گورنمنٹ اچھی ہے۔ گورنمنٹ کوئی خراب نہیں ہوتی ہے، ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں، ہم خراب ہوتے ہیں تو گورنمنٹیں خراب ہو جاتی۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اگر تم عمل کو صحیح کر لو، اپنے معاملات کو صحیح کر لو، جھوٹ سے توبہ کر لو، بددیانتی کو کم کر لو، امانت داری قائم کر لو،
اور نمازوں کی پابندی کر لو، ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو، گھروں کے ماحول کو دیندار بنا لو اور ان پڑھنے والے بن جاؤ۔ جس وقت آدھے بھی اگر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ حکام کو تبدیل کر دے۔ حاکم ہمارے حساب سے اللہ کی طرف سے سب طے ہوتا ہے، اس لیے حاکموں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ ہو، اس میں بھی اچھے لوگ ہیں، کانگریس ہے وہ بھی اس میں اچھے برے، ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں۔ ہمیں کسی پارٹی کے بولے کہ وہ پارٹی ہے تو نیتاؤں کا کام ہے، ہمارا مذہبی ادارہ کسی پارٹی کا کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی پارٹی سے ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم فلاں پارٹی کے ترجمان ہیں۔ ہماری ساری پارٹیاں ہماری ہیں، جو ہمارا حاکم ہے ان سے ہم اپنی بات کہیں گے، ختم مسئلہ۔ ہم کسی پارٹی کے ترجمان نہیں ہیں، ہمارا کوئی مکتب کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہے، ہمارا مکتب انسانیت کا ترجمان ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروگی۔ اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو جو بنایا، اس انسان نامی مخلوق کو درد دل کے لیے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ہمدردی، اخوت، مہربانی، اس میں ریلیجن کا کسی زبان کا فرق نہیں کیا جا رہا کہ ہماری زبان بولنے والا وہ ہمارا ہے اور ہماری زبان نہ بولتا ہو۔ آج زبانوں کے جھگڑے ہیں، تمل میں چلے جاؤ تو تمل والے تمل کو پسند کرتے ہیں، مہاراشٹر میں چلے جاؤ تو مہاراشٹر مراٹھا جو ہے مہاراشٹرین کو وہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا مانوس نہیں، ہمارا مانوس سب وہ ہے جو انسان ہے، ایک آدم کی اولاد ہے، آدم اور حوا کے بیٹے ہیں۔ کوئی زبان کی بنیاد پر، کسی کی ثقافت کی بنیاد پر، تہذیبوں کی بنیاد پر محبتیں بٹوارا نہیں کرتی۔ انسانیت کی بنیاد جب قائم ہوگی تو نہ آپ کسی زبان کی وجہ سے فرق کرو گے، نہ کسی علاقے کی وجہ سے فرق کرو گے، نہ کوئی اردو بولنے والا ہندی والوں سے، نہ ہندی اردو والوں سے، نہ اردو